بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ نہ کہیے گا ممبر پہ مشکل بحثیں لے کر کیوں آتے ہیں، یہ نہ کہیے گا، یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ ممبر پر جب خطیب آتا ہے، خطیب مکتب حسینی، خطیب مدرسہ غدیر، خطیب آل محمد، وہ خطیب جس کا وظیفہ ہے ذکر قرآن اور ذکر اہل قرآن، اس خطیب کی ذمہ داری یہ ہے کہ جیسے جیسے اس ممبر کی سیڑھیاں چڑھ کے خود بلند ہو، ویسے ہی پورے معاشرے کو پکڑ کے بلند کرنے کی کوشش کرے۔ معاشرہ بلند نہیں ہوگا تو حق ممبر ادا نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے پھر وہ بات سے بات نکلتی ہے، معاشرہ کیسے بلند ہوگا؟ پورا انسانی معاشرہ، اور بالخصوص جو کلمہ گو حضرات ہیں، یہ یاد رکھیے کہ بغیر قرآن اور حقیقت قرآن سے وابستگی ممکن نہیں ہے کہ آپ بلند ہو سکیں۔ قرآن مجید کی مثال بھی حبل اللہ سے دی گئی ہے، اور جان قرآن اور محافظ قرآن، نفس قرآن حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مثال بھی حبل اللہ سے دی گئی ہے۔ لسان پیغمبر پر حبل اللہ، اللہ کی مضبوط رسی، حبل اللہ المتین۔ یہ رسی کی مثال کیوں دی گئی؟ رسی کوئی بہت حسین و جمیل چیز ہوتی ہے، تشبیہ تو دی جاتی ہے عموماً، اور ارباب بلاغت جانتے ہیں، شاعری اور ادب سے جو سروکار رکھتے ہیں، فصاحت و بلاغت و حسن بیان، کہ تشبیہ جب دی جاتی ہے تو کسی حسین چیز کی دی جاتی ہے۔ سامنے معشوق ہے آپ، اور وہ ہے تو آپ ہی کے جیسا، انسان ہے، دو آنکھیں ہیں، بھویں ہیں، خد و خال ہے، آپ مثال اسے دے رہے ہیں چاند کی، یا مثال دے رہے ہیں اگر بہاریہ ذوق ہے تو گلاب کی، یا اگر اور پر نور آپ کا ذوق ہے تو مثال دے رہے ہیں سورج کی۔ کیوں؟ گلاب زیادہ حسین ہے، خوبصورت ہے، چاند زیادہ حسین ہے، خوبصورت ہے، پر نور ہے، سورج اصلا نور کا سرچشمہ ہے اس عالم مادی میں۔ تو تشبیہ دی جاتی ہے عموماً ہاں، کسی کی مذمت و حجو کرنی ہو تو الگ بات ہے، وہ باب الگ ہے، اور بدقسمتی سے ایسے لوگ ہوتے بھی ہیں کہ جن کی مجبوراً بھی حجو کرنی پڑتی ہے، لیکن میرا ذوق یہ ہے کہ ممبر پر عموماً ایسے لوگوں کا تذکرہ نہیں کرتا، کیونکہ یہ پرنور بزم جو نکھت و خوشبو بہشت سے معمور ہے، اس میں کوئی ایسا نام آنا نہیں چاہیے کہ جس سے خوشبوئیں بھی دور ہوتی چلی جائیں۔ تو ایسے مجبوراً ہیں ایسے کردار جن کی مذمت کرنی پڑتی ہے، جن کی حجو کرنی پڑتی ہے، لیکن عموماً وہاں بھی تشبیہیں آتی ہیں تو وہ ظاہر ہے وہ اسی قسم کی تشبیہیں ہوتی ہیں، لیکن عموماً تشبیہ جب لفظ تشبیہ آتا ہے، لفظ استعارہ آتا ہے تو اسی اعتبار سے آتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ تشبیہ حسین ہو۔ بھیا رسی کون سی بڑی حسین چیز ہے، اور وہ بھی اس زمانے، اب تو آج کل تو ماشاءاللہ وہ پلاسٹک کی بٹی ہوئی رسیاں، رنگین، لال، پیلی، نیلی، مطلب کیا خوبصورت خوبصورت مضبوط چمکتی ہوئی ڈیزائن والی اچھی اچھی رسیاں ہوتی ہیں۔ اس وقت مونج کی رسی، اور اب وہ سب آپ حضرات جانتے ہوں گے۔ رسی کوئی حسین چیز تو ہے نہیں کہ جس سے تشبیہ دی جائے۔ پھر تشبیہ کیوں دی گئی؟ میرا خیال ہے یہ بحث سب بچے سمجھ جائیں گے۔ رسی کا سب سے زیادہ استعمال کیا ہے؟ رسی اس زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا، سب سے زیادہ معاشرے انسانی کے لیے سب سے زیادہ جو استعمال تھا وہ تھا کنوؤں سے پانی نکالنا۔ یقین فرمائیے باقی سب استعمال رسی کے ثانوی ہیں، وہ سب کمتر درجے پہ۔ اصل استعمال ہے کنویں سے پانی نکالنا۔ کنویں سے جب پانی نکالتے ہیں تب یہ سب بیان اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تشبیہ مکمل ہو جائے۔ تو کیا ہوتا ہے، ایک ڈول یا ایک بالٹی یا کوئی ظرف، کوئی برتن رسی کے ایک سرے پہ بندھا ہوتا ہے، اور رسی کا ایک سرا اوپر کسی صاحب اختیار اور صاحب قوت کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔
وہ اسے اوپر سے ڈھیلتا ہے وہاں تک جہاں تک پانی میسر آ جائے. جب وہ ظرف پانی سے بھر جاتا ہے تب وہ رسی کو کھینچنا شروع کرتا ہے. اب جو چیز نیچے ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے. کبھی رسی کے ذریعے اوپر کی چیز نیچے نہیں لائی گئی، کبھی ممکن نہیں ہے، نقصان ہوگا، خطرہ ہے. رسی کے ذریعے ہمیشہ نیچے کی چیز اوپر لے جائی جاتی ہے. اتنی بات سمجھ میں آئی نا؟ قرآن مجید وہ نور کی رسی ہے جس کا ایک سرا دست قدرت میں ہے، دست حق میں ہے، اور دوسرا سرا نیچے اس لیے ڈال دیا گیا تاکہ انسان اس سرے کو پکڑ لے، اس سے وابستہ ہو جائے. جب انسان پورے ارادے اور اختیار کے ساتھ، پورے ایمان اور عقیدے کے ساتھ، اپنے پورے وجود و وجدان کے ساتھ اس رسی کو تھام لے گا تو پھر وہ دست حق اسے بلند کرتا چلا جائے گا، بلند کرتا چلا جائے گا، بلند کرتا چلا جائے گا. تو قرآن سے وابستہ ہوئے بغیر اس معاشرے کا بلند ہونا ناممکن ہے. یہی شان قرآن کی ہے، یہی شان اہل بیت کی ہے. اسی لیے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بھی تشبیہ دی گئی حبل اللہ المتین، حبل اللہ المتین. اور وہ جو آیت بار بار پڑھی جاتی ہے اتحاد کی دعوت دینے کے لیے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفسیر اہل بیت دیکھ لیجئے، سب کے سب وابستہ ہو جاؤ اللہ کی رسی سے، تفرقہ نہ کرو. اس کے معنی کیا ہیں؟ افسوس ہے، یہ افسوس ہے. خود تشریح پیغمبر، توضیح پیغمبر، تفسیر پیغمبر، تعویل پیغمبر کو نظر انداز کر کے لوگ اعلان کیا کرتے ہیں، یعنی جس کو پکڑ کے متحد ہونا ہے اسی کو چھوڑ کے سب متحد ہو جاتے ہیں. یہ اتحاد وہ ہے جو خدا کو منظور نہیں ہے. اصلا یہ اتحاد نہیں ہے. وہ اتحاد ہے کہ واللہ خدا کی رسی ہاتھ میں ہو، یعنی قرآن ہاتھ میں ہو، ولایت مرتضیٰ ہاتھ میں ہو، اس سے وابستہ ہو جائے تو پھر دیکھیے یہ معاشرہ کبھی پستیوں میں، تاریکیوں میں نہیں رہ سکتا. قرآن سے وابستہ ہوں اور اس قرآن ناطق سے جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. صلوات پڑھیں محمد.